ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی عبادت اس ایک اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا تنہا مالک ہے، ہرگز اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ بابرکت ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وہی وہ ذات ہے جو الحی القیوم ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھ کو اور آپ کو رمضان جیسا سنہرا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ بے انتہا درود و سلام کی برسات ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، آج میرے اور آپ کے لیے یہ بڑی خوشی و مسرت کا دن ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ عظیم دن کے اندر میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہے جسے جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور فضل و کرم ہے کہ اس نے رمضان جیسے مبارک مہینے کو مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمایا۔ رمضان یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمت کی ہوائیں چلتی ہے، یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس میں ماحول خوشنما اور معاشرہ بارونق ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں، یہ اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی عظمت کے لیے اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت ہے کہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جب آتا ہے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جب آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت ہے۔ رمضان 12 مہینوں میں وہ عظیم ترین مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مجید کے اندر لیا، کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری عبادتوں کو میں اور آپ انجام دیتے ہیں، کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، درس و دروس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع و سجود کرتے ہیں، لیکن رمضان میں کی جانے والی ایک عظیم عبادت، ایک ایسی عبادت جس کو صرف رمضان ہی میں کیا جا سکتا ہے، جسے الصوم روزہ کہا جاتا ہے۔ الصوم رکن ارکان من الاسلام، یہ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ روزے کے تعلق سے کائنات کا بادشاہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے والی قوموں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون۔ پھر اللہ نے آگے چل کر روزے کا مقصد بیان کیا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ امام قرطبی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر امت محمدیہ کو تسلی دی اور کہا کہ یہ روزہ صرف اس امت پر بوجھ نہیں ہے، یہ بھوک اور پیاس کی سختی صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ ان سے پہلے والی امتوں پر بھی ڈالی گئی تھی، یہ روزے پہلے سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے، اور روزے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا تقوی، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی رمضان کا ایک مقصد ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہماری لائف جو ہم گزار رہے ہیں اس کا ایک عظیم مقصد ہے۔ میں اور آپ جس مہینے کے اس مبارک گھڑی سے گزر رہے ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو گیا، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو گیا، ہمارے اذکار میں اضافہ ہو گیا، ہمارے صدقہ و خیرات میں اضافہ ہو گیا۔ جو حال شعبان میں تھا اس سے عبادتوں سے کئی زیادہ اثر آج ہمارے پاس موجود ہے، اللہ ہمیشہ اس کو برقرار رکھے۔ لیکن یہ رمضان کی آمد آتے ہی کچھ ایسے چلر کام ہماری قوم کے وہ بچے کرنے لگتے ہیں جو اسلام کی نظر میں شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر آ گیا پہلی سحری مبارک، پہلا جمعہ مبارک، یہ شرعاً کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کا مہینہ مبارک ہے، یقیناً رمضان کا پورا مہینہ میرے اور آپ کے لیے مبارک ہے، لیکن اس میں وقت کو ضائع کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان میں روزوں کا اصل جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر، ایک ایسا ڈر کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرنے جائیں تو ہمارے دل میں یہ خوف محسوس ہو کہ کائنات کا بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی معصیت، اس کے گناہ کا کام نہیں کر سکتا کیونکہ کائنات کا بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی کا احساس دلانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ اگر روزے رکھنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا تو ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم آئے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عمر، ایک کانٹے دار راستہ ہو اور اس راستے سے تم کو پار کر کے آگے جانا ہو تو اے عمر تم راستہ کیسے پار کرو گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے دامن کو کانٹوں سے بچاؤں گا، کنارہ اختیار کروں گا اور بچتے ہوئے راستہ پار کر لوں گا۔
تو ابی بن کعب نے کہا اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارے، اس حال میں کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر برے کام کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر حرام کام کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر برے راہوں کو چھوڑ دو. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور یہی احساس دلانے کے لیے رمضان میرے اور آپ کے پاس آیا ہے. یہی روزوں کا مقصد ہے کہ میں اور آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. میں اور آپ بھوک کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ یہی نہ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم دین اسلام سے محبت کرتے ہیں. جب اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کا حق سے ڈرا جائے، اور اللہ سے ایسا ڈرا جائے کہ ہر معصیت کو اپنے آپ سے بچا لے. تقویٰ جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ کی قسم جب انسان کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی ایسی مدد نازل ہوتی ہے، اللہ کی ایسی نصر نازل ہوتی ہے کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال بیان کرنے سے قاصر رہ جائے گی. اللہ کا تقویٰ اپناؤ، یہ دنیا کی سب سے عظیم صفت ہے. ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہے. جس کے دلوں میں تقویٰ آ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو اسلام سے مانور اور منور کر دیتا ہے. تقویٰ کی مثال پیارے صحابہ اکرام کی جماعت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد کا اعلان ہوا، اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ بستر میں ہم آغوش تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آیا، کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں. مسلمانوں کو کانوں کان تک خبر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آیا، مسجد نبوی کے ممبر سے صدا نکالی گئی، جنگ احد کے لیے نکلنا ہے، تیاری کر لو. یہ نیا نویلا دلہا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دل تقوی سے معمور تھا، جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر میدان جنگ میں کود پڑے. اعلان صدا سنی، اپنی بیوی کو اسی حالت میں چھوڑا، جنابت کا غسل کیے بغیر ننگی تلوار لے کر جنگ احد میں کود پڑے. اللہ کی رضا کے لیے مشتاق اور آپ تک تقویٰ کی مثال بیان کرنے کے لیے، حدیث مشتاق اور آپ تک پہنچانے کے لیے، اس ممبروں سے دین کا علم سکھانے کے لیے، مشتاق اور آپ تک قرآن کو پہنچانے کے لیے. حنظلہ کی قربانیوں کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. حنظلہ کا تقویٰ تھا، میدان جنگ میں کود پڑے، اللہ کی رضا کے لیے لڑتے چلے گئے یہاں تک کہ کفار کا ایک سردار شداد الاسود کی گردن پہ ایسا ضرب مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا. یہاں تک کہ حنظلہ لڑتے چلے گئے، پیچھے سے کسی نے حنظلہ پر ایسا وار کیا، حنظلہ وہیں گر گئے اور خون بہا شہید ہو گئے. شہادت کی جامع مثال حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دی. جب حنظلہ بن ابی عامر کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا، پکار کر کہنے لگی، ہائے ایسی شہادت، اللہ میرے شوہر کو جنت نصیب کرے. حنظلہ بن ابی عامر اپنا خون بہا دیے، اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے خون کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کی رضا کے لیے. وہ دل میں اللہ کا ڈر تھا، اگر میں بیوی کے ساتھ سوتا رہوں گا اور جنگ کے لیے نہ جاؤں گا، قیامت کے دن اللہ حنظلہ سے پوچھے گا. اس لیے اللہ کی محبت میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے میدان جنگ میں گئے اور جامع شہادت نوش ہو گئی. یہ اللہ کا تقوی ہے. مشتاق اور آپ تک دین پہنچانے کے لیے حنظلہ کی قربانیاں ہیں. یہ کوئی پکچر کی سین نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ حنظلہ نے مشتاق اور آپ تک دین پہنچانے کے لیے اپنا خون بہا دیا. اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. جب جنگ احد اختتام کو پہنچی، صحابہ کے اندر افراتفری مچ گئی. 70 سے زیادہ صحابہ جنگ احد میں قتل کر دیے گئے. لوگوں کو پتا چلا کہ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ حنظلہ کی لاش کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. آخر میں بعض صحابہ نے کہا کہ حنظلہ کی لاش وہاں کونے میں پڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. صحابہ نے دیکھا کہ حنظلہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے. صحابہ اس عجیب و غریب کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھا، اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ حنظلہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے احد کی وادی میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اللہ کی قسم حنظلہ کا تقوی کامیاب ہو گیا، ابھی ابھی ملائکہ حنظلہ کو غسل دے کے جا رہے ہیں۔ ارے جس کے دل میں تقوی آ جاتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتے حنظلہ کو غسل دے کر جا رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں مدد آئے گی اللہ کی، تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیجیے۔ میں اور آپ ذرا اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے اپنے نفسوں کا جائزہ لیں، اپنے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ کیا حقیقت میں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کیا اس طرح میں اور آپ ڈرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں سال بھر کبھی گانے نہیں بجتے، لیکن ہماری یہ بیماری ہے، ہماری یہ کمزوری ہے ایمان کی کہ شادی کا جب وقت آتا ہے میوزک لگا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں ایک دن کی تو بات ہے۔ آپ نے اپنے تقوی کو کمزور کر لیا۔ آئی بروز کاٹنا عورت کے لیے حرام کر دیا گیا، لیکن شوہر کی محبت میں آ کر آئی بروز اگر کاٹتی ہے تو تقوی کمزور ہو گیا۔ مجبوری کے نام پر داڑھی کاٹ لینا، حکمت کے نام پر دین کی باتوں کو چھوڑ دینا۔ صحابہ اکرام تو ایسے نہیں تھے، ہر سنت سے صحابہ کو محبت تھی، اور آج ہم ہر سنت سے بھاگتے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ہم تقوی کے کس لیول پر جا رہے ہیں؟ ہمارا بچہ کبھی ڈانس نہیں کرتا، لیکن اسکول میں ڈانس کمپٹیشن کیسے مجبوراً اسے ڈانس کرنا پڑتا ہے۔ کیا تمہارے ایمان کی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرو؟ ارے تقوی کا مطلب ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے آپ سے بچا لیں۔ روزہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے آیا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ روزے میں آپ نے کچھ نہیں کھایا، کیوں؟ کیونکہ آپ کے روزے نے اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ کچھ کھائیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھا کیونکہ آپ روزے سے ہے۔ اپنے ہاتھوں کو سگریٹ سے کنٹرول میں رکھیے، یہ بھی تقوی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو شراب سے کنٹرول میں رکھیے، یہ بھی تقوی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بھیک مانگنے سے کنٹرول میں رکھیے، یہ بھی تقوی ہے۔ اپنی زبانوں سے لوگوں کو برا بھلا کہنے سے بچیے، یہ بھی تقوی ہے۔ تقوی اختیار کیجیے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ سے ڈرنے والی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت میرے اور آپ کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ کیسا تقوی صحابہ کرام کے دلوں میں تھا۔ تقوی کی ایک دوسری مثال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم، بحرین سے جب کستوری اور عنبر لایا گیا، امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کستوری اور عنبر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے پیش کیا گیا۔ علی بن محمد الصلاح بھی اپنی کتاب سیرت عمر بن خطاب میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ عبد الملک مجاہد رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ جب کستوری اور عنبر بحرین سے لایا گیا امیر المومنین کی خدمت میں، امیر المومنین نے حکم دیا کہ میں ایک ایسی عورت کی تلاش میں ہوں جو اس کستوری اور عنبر کو برابر نہ برابر تول دے، تاکہ یہ سب کے گھروں میں بٹ جائے اور وہی حصہ میرے گھر میں بھی آ جائیں۔ آپ کی بیوی عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود تھی، کہنے لگی، اے میرے شوہر امیر المومنین، میں وزن کرنے میں ماہر ہوں، آپ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ کستوری اور عنبر مجھے دے دیں، میں وزن برابر کر دوں گی اور برابر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دوں گی اور وہی تقسیم شدہ چیز ہمارے گھر میں بھی آئے گی۔ عمر بن خطاب نے کہا، ہرگز نہیں۔ عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں وزن کرنے میں ماہر ہوں، ایک بار دیکھے تو دیکھیے۔ امیر المومنین نے کہا، ہرگز نہیں، میں تجھے وزن کرنے نہیں دے سکتا۔ عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کستوری اور عنبر کو لوگوں کے لیے برابر کر دوں؟ امیر المومنین، تقوی کسے کہتے ہیں دیکھیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عاتقہ، مانا کہ تو کستوری اور عنبر برابر کرنے میں ماہر ہے،
لیکن میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جب تو کستوری اور عنبر کو اپنے ہاتھوں میں لے گی، اس کا وزن برابر برابر کرے گی، لوگوں میں وہ برابر چیز ان کے گھروں میں جائے گی، وہ حصہ میرے گھر میں بھی آئے گا۔ لیکن عاتقہ تیرے ہاتھوں میں جو کستوری لگی ہوگی تو اس خوشبو کو اپنی گردن پر لگا لے گی، یہ چیز اضافہ ہو جائے گی عمر کے گھر میں۔ اس لیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ اضافے والی چیز کے بارے میں، کل قیامت کے دن اللہ عمر سے نہ پوچھ لے ہاتھوں میں جو عاتقہ کے ہاتھوں میں جو کستوری تھی وہ عمر کے گھر میں اضافہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ تقوی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز سے صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ کتنا انصاف کرتے ہیں اپنی اولاد کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان۔ اے عاتقہ، میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ تیرے ہاتھوں میں جو کستوری لگی ہوگی وہ تو گردن پر لگا لے گی اور یہ عمر کے گھر میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے میں تجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ کی زندگی، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے آپ، ہر صحابی رسول کا تقوی اعلیٰ مقام پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی جماعت کو ایمان کا معیار قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ہر وقت اپنی قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا، اے معاذ اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً پروردگار متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج اس عنوان جمعہ کا جو عنوان رکھا گیا تھا، روزے کا پیغام روزے داروں کے نام، تو سب سے پہلا اہم پیغام یہ ہے روزے داروں کے لیے، روزے کی طرف سے یہ روزے داروں کا پیغام ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، حقیقی تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ یہ روزہ تم کو پیغام دیتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، جس سرزمین پر بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ روزے کا دوسرا پیغام اور اہم پیغام، روزہ روزے داروں کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں آنے والی تکالیف پر، مصیبتوں پر صبر کے دامن کو تھامیں، صبر سے کام لیں۔ صبر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ کی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ جب تم نماز پڑھو گے اور اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرو گے، اللہ کی مدد آئے گی، آئے گی اللہ کی مدد۔ لیکن ہم حکمت کے نام پر دین کا تماشا بناتے چلے گئے، کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی، کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھنا یہ ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ دین کی تعلیمات سے مجھ کو اور آپ کو نفرت ہونے لگی ہے، دین کی تعلیمات سمجھنا میرے اور آپ کے لیے مشکل لگنے لگا ہے، نبی کی سنتوں سے مجھ کو اور آپ کو محبت نہیں رہی ہے۔ زندگی کے ہر معاملات میں تقوی کو اپنائیے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، تقوی اختیار کرو۔ اپنے تجارت میں، معاملات میں، عبادت میں، دوستی میں، دشمنی میں، گفتگو میں، ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ مدد کرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ ہم زندگی میں بہت سو چکے، اب خواب غفلت سے اٹھنے کا وقت ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ نیکیاں کمانے کا، اللہ کی رحمت کمانے کا، اللہ کے سامنے رو کر گڑگڑانے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ آؤ اپنے رب سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ تیرے تقوی کو اپنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو تیرا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی، اس کی ایک دو مثالیں ہم نے آپ کو سنائی ہیں۔ اب صبر کی ایک مثال، صبر کیسا ہوتا ہے، صبر کی ایک اعلیٰ اور عمدہ مثال کوئی اور نہیں، میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دور سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور اس وقت باری تھی میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلے، جب سفر سے واپسی مدینے آنے کا موقع ملا، جب سفر سے پلٹے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم چکا تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی۔ صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ عائشہ پالکی کے اندر بیٹھ چکی ہے، صحابہ اور نبی کا لشکر آگے چلے گیا، ماں عائشہ پیچھے رہ گئی۔ رات کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے ایک صحابی کو چھوڑتے تاکہ وہ پیچھے سے آئے کہ کوئی کچھ اگر سامان بھول جائے تو اس کو لے کر مدینہ پہنچے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دیر کے بعد اپنا ہار ملا، وہ ہار لے کر اس جگہ پر آئی، دیکھا کسی کو نہیں پایا تو ایک درخت کے نیچے ماں عائشہ بیٹھ گئی۔ پیچھے سے صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ماں عائشہ کو درخت کے نیچے بیٹھ کر دیکھا تو زور سے پکار کر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں عائشہ سے بغیر گفتگو کیے سواری سے اترے، ماں عائشہ کو اپنی سواری پر بٹھایا اور لے کر مدینہ پہنچے۔ اتنا کام کرنا تھا کہ منافقین کو موقع مل گیا ماں عائشہ پر تہمت لگا دینے کا۔ مدینہ پہنچے، منافقین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ ماں عائشہ نے بدکاری کر لی۔ اللہ اکبر! ارے وہ جس کے چرچے قیامت تک ہونے والے ہیں، اس کے گھر میں اس کی بدنامی کا چرچا چل رہا ہے۔ مدینہ میں یہ خبر اتنی پھیلا دی گئی، بڑے بڑے معزز صحابہ اس بات کو یقین کر چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ عائشہ کو طلاق دے دیجئے۔ صحابہ میں افراتفری کا ماحول ہے، ماں عائشہ کی تہمت، ارے مسلمانوں کے سینے اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہماری ماں پر اتنا گھنونا الزام۔ صبر کیا چیز ہے؟ اگر آپ کی بستی میں آپ کو بدنام کیا جاتا ہے، ماں عائشہ کو یاد کیجیے، ارے جس کے چرچے قیامت تک ہونے والے ہیں اس کی بدنامی کے چرچے ہو رہے ہیں مدینہ کے اندر۔ سفر سے جب ماں عائشہ مدینہ پہنچی، طبیعت خراب ہو گئی۔ ماں عائشہ کہتی ہے کہ میں 1 مہینے تک بیمار رہی، میں نے دیکھا کہ میرے حبیب کائنات کا سب سے بہترین شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک مجھ تک بات نہیں کرتے۔ 1 مہینہ گزر چکا، میں نے میرے شوہر سے اجازت لی، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے باپ ابو بکر کے گھر کو جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلی جاؤ۔ ماں عائشہ اپنے والد ابو بکر صدیق کے گھر آئی، دن گزرتے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر میں داخل ہوئے، اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماں عائشہ کہتی ہے 1 مہینے 10 دن کے بعد میرے حبیب نے مجھ سے بات کی۔ دنیا کا کوئی شوہر اگر کسی سے ناراض ہے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، دنیا کا سب سے معزز شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عائشہ اگر تو نے بدکاری کی ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر عائشہ تو نے بدکاری نہیں کی ہے تو صبر کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے میرے حبیب اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا ہے جس کا آپ مجھ پر الزام لگاتے ہیں تو آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صحابہ کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ گئے۔ اب میرا جواب وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، میں تو بس صبر کے دامن کو تھامے رہوں گی۔ 2 رات 3 دن تک ماں عائشہ روتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر ابو بکر صدیق کے گھر سے نکل رہے تھے، چوکٹ پر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں حرارت شروع ہو گئی۔ صبر کی کیا مثال ماں عائشہ نے پیش کی، سورہ نور کی آیتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے مسکراتے ہوئے، کہا عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات کا اعلان قرآن مجید میں کیا، اللہ نے کہہ دیا عائشہ پاک دامن ہے۔
ارے جس کے صبر کی گواہی اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، پوری دنیا بھی الزام لگا دے، کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ یہ عائشہ کا صبر تھا، اللہ کی مدد نازل ہو گئی۔ اللہ نے صبر کا اعلان اور صبر کا نتیجہ یہ دیا کہ عائشہ کی پاک دامنی قیامت کی صبح تک بیان کی جائے گی۔ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ کی راہ میں صبر کیجیے۔ مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر مصیبت پر صبر کیجیے۔ یہی آج کے جمعہ کا پیغام، روزے کا پیغام جو تھا وہی تقوی اور صبر تھا، جس کو مجھ کو اور آپ کو لے کر زندگی میں چلنا ہے۔ رمضان میں تقوی سیکھیں گے، آنے والے رمضان تک اس تقوی کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان میں ایمان اور اللہ پر اس کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ سے ثواب کی امید پر روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے روزے کی بدولت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ وجہہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ تقوی کو اپناتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیے۔ اور جو نوجوان خصوصاً آج روزے سے غفلت برت رہے ہیں، ہوٹلوں میں دیکھیے آپ، جو آج روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ یہ جو رمضان کا سنہرا موقع میرے اور آپ کے لیے نیکی کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، راوی حدیث ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھ کو ایک پہاڑ پر لے کے چڑھے۔ میں ان کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا، یہاں تک کہ میں ان دونوں آدمیوں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان کے منہ کو چیرا جا رہا تھا اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ایک خوفناک منظر دیکھ کر لوگوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے؟ تو جواب دیا اے اللہ کے رسول یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو آپ کی امت میں سے ہیں، یہ وہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے تھے یا وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی رضا کے لیے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے تیرا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ صحابہ کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر ان کی طرح زندگیوں میں اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے توحید کتاب و سنت پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو مسلمان قرض دار ہیں ان کے قرضوں کے لیے بہترین راستہ نکال دے۔ باری تعالیٰ جو مسلمان کووڈ کا شکار ہے اے اللہ انہیں بہترین شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو وبائی مرض دنیا میں پھیل رہا ہے اے اللہ یہ تیری ہی مخلوق ہے، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ ہے، اے اللہ تیرے رحمت کا واسطہ ہے، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے، اس وبا کو ختم کر دے اے اللہ، اس وبا کو ختم کر دے اے اللہ۔ جو مسلمان دواخانوں میں بیمار ہے زیر علاج ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان ہے ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو مسلمان تیری رضا کے لیے روزہ رکھے ہیں اللہ اپنے دربار میں ان روزوں کو قبول عطا فرما۔ باری تعالیٰ جب تک زندہ رہے کلمہ توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔